بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین عین خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ جس طرح اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہوتی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ایک نہیں 20 احادیث میں نیک اولاد کے صدقہ جاریہ ہونے کا بیان ہے۔ لیکن قرآن کریم کے 2 واقعات ہمیں بتاتے ہیں، 2 واقعات ذکر کروں گا، واقعات تو کافی سارے ہو سکتے ہیں۔ 2 واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح والدین کی دینداری یہ اولاد کی دنیا کے لیے، اولاد کی دنیا بنانے کے لیے، اولاد کی دنیا بنانے کا ذریعہ ہے، اور والدین کی دینداری اولاد کے لیے ذخیرہ دنیا ہے۔ اولاد کی دینداری ذخیرہ آخرت، والدین کی دینداری ذخیرہ دنیا۔ یعنی جب والدین دیندار ہوتے ہیں، والدین کی دینداری کی وجہ سے والدین کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی اور ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس تعلق سے 16ویں پارے میں جہاں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ سلام علیہما کا واقعہ ہے کہ یہ 2 برگزیدہ ہستیاں اس گاؤں میں اس لیے بھیجی گئیں کہ اور مقاصد کے ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ آیت نمبر 82 ہے، 82، کہ حضرت خضر سلام علیہ نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا اور وہ دیوار ٹھیک ہو گئی، سیدھی ہو گئی۔ یہ نیک کام کیوں کیا؟ اس کا جواب حضرت خضر سلام علیہ دیتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے تو یہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ ہے جو ان کے والد نے ان کے لیے مدفون کیا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اور ان کا جو دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت یوں کی کہ گرتی ہوئی دیوار اگر گر جاتی تو علاقے کے لوگ یہ بنیاد کھودتے دیوار بنانے کے لیے، اور ان کو جب خزانہ ملتا تو یہ بچے محروم کر دیے جاتے۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ بعد میں یہ دیوار یہ گھر جب نیا کریں تو یہ خزانہ نیچے بنیاد سے نکال لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرایا۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے وہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ والد نیک تھے۔ اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، کوئی اور جگہ کسی اور جگہ میں اپنا مال محفوظ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اس زمانے میں اس کو رکاز عربی کی اصطلاح میں بھی کہتے تھے، کسی خفیہ مقام پہ اپنا خزانہ اپنی دولت محفوظ کر دیتے تھے دفن کر کے۔ والد نے بھی یہی کیا کہ دیوار کی بنیاد میں اس خزانے کو دفن کیا، کبھی تو یہ دیوار ٹوٹے گی اور ہمارے بچے جب نیچے بنیاد کھودیں گے انہیں یہ خزانہ ملے گا تو اس خزانے کو اپنے مصرف مل جائیں گے۔ اب دیوار گر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کس سے کی؟ 2 انبیاء، 2 عظیم ترین ہستیوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی حفاظت والد کے دیندار ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے کی۔ تو جب والد نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کا سہارا بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کی اولاد اور فیملی کا مددگار بن جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ ایک دوسرا واقعہ
جسے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ قلم 29ویں پارے میں، تبارک الذی کے بعد سورہ ملک کے بعد سورہ قلم میں آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا واقعہ بیان کیا کہ جس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ والد تھا نیک، اولاد آوارہ تھی. والد پیداوار میں زکوٰۃ یعنی عشر دیتا تھا، مسکین کا جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے جو لازم کیا ہوا تھا. جب پیداوار لیتا تھا، پھل فروٹ کی کٹائی کے وقت غریب بھی آ جاتے تھے، غریبوں کو ان کا حصہ دے دیا جاتا تھا. اولاد جو آوارہ تھی وہ اپنے والد کو بے وقوف سمجھتی تھی کہ جی محنت ہم کریں، سب کچھ ہم کریں، اور مفت میں یہ غربا اور مساکین آئیں اور پیداوار کا ایک بڑا حصہ لے جائیں. انہیں اپنے والد پہ غصہ آتا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. والد کے انتقال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو پیداوار ہے یہ پورا کا پورا ہم لیں گے، کسی غریب مسکین کو نہیں دیں گے. یعنی زکوٰۃ دینے سے ایک طریقے سے انکار کر دیا. زکوٰۃ دینے سے انکار کا مطلب ہے آج ایک فرض چھوڑا کل دوسرا فرض چھوڑیں گے. تو خطرہ تھا دین کو، پیچھے خطرہ تھا، پچھلے واقعے میں خطرہ تھا دنیا کو، یہاں خطرہ تھا دینداری کو خطرہ لاحق ہوا، جس کے نتیجے میں آوارگی اور گمراہی اولاد کے مقدر ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری گرفت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان آوارہ بچوں کی اصلاح کر دی، جس کو قرآن نے بیان کیا. اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. ہم نے ان اہل مکہ کی اس طرح سے، ان اہل مکہ کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا. جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ صبح سویرے ہم ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور بے دینی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ تک نہیں بولا. رات کو وہ سوئے ہوئے تھے کہ رات ہی رات کو اللہ کی طرف سے اس باغ پر بلا آ گئی، ایک مصیبت آ گئی، اور اس باغ کا ایسا حال کیا اللہ نے جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل پڑو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے ہوں. نہیں، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے. ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا، قدرے دیندار تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں تم سے کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، انہیں دین پر عمل کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے. یعنی فوری گرفت سے فوری اصلاح ہو گئی اور انہوں نے توبہ کر لی. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا کہ تم نے اس برائی پہ مجھے ابھارا تھا، دوسرے نے کہا تم نے ابھارا تھا. بہرحال سب کی اصلاح ہو گئی. آخر کو انہوں نے افسوس کیا کہ افسوس ہمارے حال پہ ہے، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف سے رجوع کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ان کے دین کی اللہ نے حفاظت کی، ان کی برائی پر فوری گرفت کر کے. اور اللہ تعالی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ہی اندر اس باغ کو اتنا کامیاب کیا کہ پچھلے سال کا جو نقصان تھا وہ نقصان بھی پورا ہو گیا اور یہ لوگ خوشحال ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کی حفاظت بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دین کی حفاظت بھی کی. کس وجہ سے کی؟ والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے، والد کے نیک ہونے کی وجہ سے. اس لیے والد کے مال کا فائدہ جس طرح اولاد کو ملتا ہے، دین کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا ہے. حضرت ابراہیم سلام علیہ کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہے. انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، سب کچھ قربان کیا. اپنے بھتیجے، بیوی اور
خود تینوں نکل پڑے بالکل تن تنہا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا دیا؟ اور نرینہ اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 نرینہ اولاد عطا کی، ایک بیوی سے حضرت اسماعیل، دوسری بیوی سے حضرت اسحاق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق سلام علیہ کی اولاد میں نبوت بھی رکھی، حکومت بھی رکھی۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف سلام علیہ، مصر پورا ان کی خلافت میں آ گیا۔ پھر 100 سالوں تک مصر اور آس پاس کے علاقے حضرت ابراہیم سلام علیہ کے پوتوں پڑ پوتوں کے زیر اقتدار رہے، زیر خلافت رہے۔ پھر فرعون کے بعد حضرت موسیٰ سلام علیہ کے ذریعے سے، حضرت ہارون سلام علیہ کے ذریعے سے پھر یہ ایک نیا انقلاب پھر شروع ہوا۔ پھر یہ عروج کو پہنچا حضرت داؤد، حضرت سلیمان سلام علیہ ہما کے دور میں۔ تو نبوت بھی ان میں اور حکومت بھی ان میں۔ کس وجہ سے؟ والد کے ان حضرت ابراہیم سلام علیہ کے دیندار اور دین کے لیے قربانی دینے کی وجہ سے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، صرف اس کا نہیں ہوتا، اللہ اس کی اولاد کا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اور مفسرین کرام نے جو اصحاب الجنہ میں ایک عجیب ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، جو تشریح یہ بھی اس میں یہ بھی لکھا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، کہ یہ جو والد نیک نہیں تھا بلکہ یہ چھٹی پشت تھی، یعنی یہ چھٹی پشت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے کی دیندار ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد تک اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کرتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب ہم چاہیں کہ ہم سب پہ اولاد کا فیوچر سوار ہے، ہم یہ چاہیں کہ یہ اولاد